ہر زمانے میں جو نبیوں کی مدد کرنے آیا ہو اسے علی کہا جاتا ہے. ہر زمانے میں جو نبیوں کی مدد کرنے آیا ہو. کبھی اچھا دلیل کیا ہے بھائی؟ کیونکہ ہم پر ایک الزام ہے کہ یہ غلو کرتے ہیں، یہ مولا علی کو آگے بڑھا دیتے ہیں. آگے یا پیچھے تو وہ بڑھائے گا جسے حدوں کا پتہ ہو. ہمارا کام آگے بڑھانا پیچھے ہٹانا نہیں ہے. ہم تو جو بات کریں گے قرآن سے کریں گے یا حدیث سے کریں گے. اتنی ضرور ہماری کمزوری ہے کہ جہاں ہمیں مولا علی کا نام سننے کو ملتا ہے وہ گھر ہمیں اپنا لگتا ہے، وہ بندہ ہمیں اپنا لگتا ہے. یہ ہماری کمزوری ہے. اور ایک عجیب بات یہ ہے اور حسن اتفاق یہ ہے کہ میں سندھ کے ایک مشہور شہر کے اندر مجلس پڑھ رہا ہوں، اور سندھیوں کی ایک خوبی یہ ہے کہ سندھ کا تو ہندو بھی علی مدد بولتا ہے اور سندھ کا تو سنی بھی مولائی ہے. جی شاہ قائم علی شاہ صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی تو میں نے شاہ صاحب سے کہا جب شکارپور کا سانحہ ہوا، میں نے کہا شاہ صاحب آپ اسے ٹیسٹ کیس لے لیجئے، سندھ مولائیوں کا علاقہ ہے، صوفیاء کرام کی محنتیں ہیں، یہاں اس طرح کے تکفیری کام نہیں ہونے چاہیے. تو میں نے کہا جی میں آپ کو حقیقت بتا دیتا ہوں، یہاں کا سنی بھی قائم علی شاہ ہے، یہاں کا دیوبندی بھی علی شیر حیدری ہے. یہاں ہمیں کوئی ملتا ہی نہیں ہے کہ جو یزید نام رکھے. یہاں کی اب جو جدید سندھی ہے نا، جو بچے ہمارے جو نئے سندھی ہیں نا، تو انہیں تو بہت ساری باتوں کا پتہ ہی نہیں ہے. سندھ کی سب سے بڑی گالی پتہ ہے کیا ہے؟ گالی سکھانے نہیں آیا ہوں، یہ ممبر ہے بھائی. سندھ کی سب سے بڑی گالی جب سندھی پرانا سندھی غصے میں آتا تھا تو کہتا تھا تو مروان ہے. دو ہندو لڑ رہے تھے، ایک نے دوسرے کو کہا تو مروان ہے، تو تیسرے نے پوچھا مروان کون ہے؟ کہنے لگا گالی. اہل بیت کا دشمن جس ثقافت میں گالی بن جائے اس خطے کے اندر دشمنان اہل بیت کا کوئی گزر نہیں ہے. سب سے زیادہ پاک تینت اور خاندانی ولایت اہل بیت سے سرشار علاقہ اگر کوئی ہے تو وہ یہ خطہ ہے. 1400 سال پہلے کوفے کا گورنر سندھ کو چلاتا تھا، حضرت مختار کا زمانہ، حجاج ابن یوسف کا زمانہ، ابو جعفر منصور دمانقی کا زمانہ، متوکل کا زمانہ. کوفے کا گورنر سندھ کو چلاتا تھا. یہاں مینجمنٹ کوفے کی ہوتی تھی، ان کی طرف سے بندہ آ کے بیٹھتا تھا. جی جب اہل بیت کے اوپر مصیبتیں اور پریشانیاں آئیں تو اہل بیت کے گھر کے سادات نے مختار سے، اور جو حاکم سمجھتے تھے کہ جس سے بات کی جا سکتی ہے، خاص طور پہ حضرت مختار سے کہتے تھے ہمیں ایسے علاقے میں بھیج دو جہاں ہمارا احترام ہوتا ہو. لہذا حضرت مختار نے بی بی پاک دامن کو، جو لاہور میں جن کا مزار ہے، انہیں مکران کے ساحل پہ پہنچایا. حضرت عبداللہ شاہ غازی اسی دور میں آئے. میں زیادہ تاریخ سندھ پر بات کروں گا تو کسی کو برا بھی لگ سکتا ہے. محمد بن قاسم نے فتح نہیں کیا ایسے. تاریخ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. جی سندھ کو فتح کیا ہے. اچھا فتح کہتے کسے ہیں؟ حکومت بنانے کو فتح مندی کہتے ہیں. سندھ کو فتح کیا ہے حضرت عبداللہ شاہ غازی نے. سردار بنے بیٹھے ہیں آج بھی، صدارت کر رہے ہیں سندھ کی. کراچی سندھ کا صدر مقام ہے. جی یہ خطہ ہی کچھ اور ہے. جس نے بھی سندھی ٹوپی ڈیزائن کی تھی نا، ڈھونڈنے سے مجھے کوئی سندھی ٹوپی پہنا ہوا نظر نہیں آ رہا. یہ جو خود سندھی نہیں ہے وہ سندھی ٹوپی پہنے بیٹھا ہے. جی مگر اچھی بات ہے. جی جس نے بھی سندھی ٹوپی ڈیزائن کی تھی نا، اس نے خیال رکھا تھا کہ کپڑے پہ سجدہ نہیں ہوتا. محراب بنائی باقاعدہ کہ خیال رہے سر جب جائے تو وہ مٹی پر جائے، کپڑے پہ سر نہ ہو. تو یہ خطہ ہی کچھ اور ہے. مجھے خاص پیار ہے اور خاص رغبت ہے. زیادہ ٹائم بھی اور توجہ بھی الحمدللہ. غلط فہمی ہے کسی کی کہ ہمارے پورے پاکستان میں ادارے ہیں اور سندھ میں کام نہیں ہے. نہیں الحمدللہ. ابھی عاشق علی سے بھی بات ہوئی، زرداری صاحبان سے بھی بات رہی. یہاں انشاءاللہ نواب شاہ میں بھی
جو ہے وہ ان کی توجہ کے ساتھ فلاحی ادارے بنیں گے ہیں، ہماری طرف سے بھی کچھ نہ کچھ ہوگا۔ خیرپور میں، لاڑکانہ میں، مختلف شہروں میں، حیدرآباد میں ہمارے کام ہیں، یہاں بھی کام بڑھے گا۔ اور کچھ دنوں سے پہلے بھی ہمارے دوست یہاں ریلیف کے کاموں میں آئے ہوئے ہیں، کام کر رہے ہیں، اور کسی پہ کوئی وہ نہیں ہے۔ مولا کا حکم ہی یہ ہے کہ اے مالک، سیاسی لوگ بھی تشریف فرمائے، میں انہیں ایک پیغام دینا چاہوں گا، مالک تمہارے دو طرح کے بھائی، تمہارے دو طرح کے بھائی ہیں، اما خلق فی الدین، یا تمہارے دین میں تمہارا بھائی ہے، اور نذیر لک فی الخلق، یا تم جیسا انسان ہونے میں تمہارا بھائی ہے۔ تو ہندو بھی ہمارا بھائی ہے، عیسائی بھی ہمارا بھائی ہے، سنی تو ہماری جان ہے۔ بھائی اس پہ تو خوش ہو جایا کریں آپ۔ بہت تکلیف پہنچا دی سنی شیعوں کو کچھ باہر کے لوگوں نے، سنی تو ہماری جان ہے۔ تو یا دین میں ہمارے بھائی ہیں یا انسان ہونے میں ہمارے بھائی ہیں۔ توجہ کر لی آپ نے؟ تو گفتگو میں اپنی آگے بڑھا رہا ہوں، اور وقت بہت ہو چکا، اور میرے بعد نوحہ خوانی بھی ہونی ہے، جلدی اپنے پیغام دینا چاہوں گا۔ جی یہاں یاد رہے کہ یہاں کی ثقافت میں اہل بیت سے محبت ہے۔ یہاں علم ضروری نہیں ہے کہ کسی شیعہ نہیں لگایا ہوا ہو، ضروری نہیں ہے کہ کوئی علم شیعہ ہی لگائے۔ یہاں علم لگانے والے خاص طور پہ حیدرآباد میں 400 پیڑوں، سہیل بھائی 400 پیڑوں کے پرمٹ ہیں حیدرآباد میں، جس میں سے شیعوں کے صرف 50 ہیں، 350 اہل سنت کے ہیں۔ یہ کس نے کہہ دی کہ ہماری ہے کربلا؟ یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا؟ حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ توجہ کر لی؟ تو اللہ نے اپنے حبیب کو کہا کہ مجھ سے یہ مانگو، مجھ سے یہ مانگو، اور ایک مرتبہ اللہ نے اس انداز سے بات کی ہے، میرے حبیب یاد کرو، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، یاد کرو جب تمہارے رب نے کہا لِلْمَلَائِكَةِ، فرشتوں سے، انی جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں۔ قَالُوا وَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا، یا اللہ تو اسے زمین پر اپنا خلیفہ بنائے گا۔ ترجمہ پہلے سن لیجئے پھر تفسیر کروں گا۔ یا اللہ تو اسے زمین پر اپنا خلیفہ بنائے گا جو فساد پھیلائے گا، جو خون بہائے گا۔ قالا، اللہ نے جواب دیا، انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ قرآن مجید کی آیت اور اس آیت کی تفسیر میں کچھ دیر کے لیے آپ سے سہارا توجہ کا۔ عزیزو، فرشتوں سے اللہ بات کر رہا ہے، نبی کو یاد دلا رہا ہے۔ یاد اسے دلایا جاتا ہے جو موقع پہ حاضر ہو، یعنی نبی اس وقت بھی تھے جب فرشتوں سے بات ہو رہی تھی۔ یہ اور بات ہے کہ ہم نے انہیں سن عام الفیل میں آ کر دیکھا، لیکن سرکار کا وجود بہت پرانا ہے۔ جی فرشتوں سے کیا کہا کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ خلیفہ کہتے کسے ہیں؟ خلیفہ جانشین کو نہیں کہتے۔ اگر خلیفہ جانشین کو کہا جائے، خلیفہ ٹھک رہے ہیں آپ، توجہ نہیں کر رہے آپ، میں بڑی سنگین باتیں جلدی کہہ رہا ہوں اور آپ کہیں اور ہیں۔ خلیفہ جانشین کو نہیں کہتے، ورنہ اللہ کی تو کوئی جگہ ہی نہیں ہے جو اللہ اپنا خلیفہ بنا رہا ہے۔ جو اللہ کو جگہ میں محدود کر دے وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ مولا علی فرما رہے ہیں اللہ کی کوئی جگہ نہیں ہے، لا حد ولا ضد ولا ند، مولا علی کے جملے۔ اگر عقیدہ توحید سمجھنا ہے تو علی کے دروازے پہ آنا ہوگا۔ جو نہج البلاغہ پڑھنے والے ہیں ان کا عقیدہ توحید کچھ اور ہے، جو صحیفہ سجادیہ رکھنے والے ہیں ان کا عقیدہ توحید کچھ اور ہے۔ ہم نے اللہ علی سے سمجھا ہے۔ کون بتائے گا کہ اللہ کیا ہے؟ کون بتائے گا اللہ کیا ہے؟ جی وہ بتائے گا جو اللہ کو جانتا ہے۔ اور اللہ کو کون جانتا ہے؟ اللہ کو یا نبی جانتے ہیں یا علی جانتے ہیں۔ اور میں حدیث ہدیہ کر دیتا ہوں تاکہ اپنی بات کو مستند کر دوں۔ مجھے اندازہ ہے کہ علماء اہل سنت بھی مجلس میں تشریف فرمائے۔ مجھے نواب شاہ کے اہل سنت علماء سے بھی میرا تعلق ہے، مجھ سے پیار کرتے ہیں، وہ تشریف فرمائے۔ کچھ رش کی وجہ سے میں انہیں تلاش نہیں کر پایا، لیکن میرے علم میں ہے، تو میں ایک حدیث ہدیہ کر رہا ہوں۔
اسے حدیث ہدیہ کر رہا ہوں. میرے مولا نبی فرماتے ہیں ما عرف اللہ الا انا و علی. توجہ, اللہ کو کوئی نہیں جانتا سوائے مجھ محمد کے اور علی کے. ما عرف اللہ الا انا و علی. اللہ کو کوئی نہیں پہچانتا سوائے مجھ محمد کے اور علی کے. ما عرفنی الا اللہ و علی. اور مجھ محمد کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور علی کے. ما عرف علی الا اللہ و انا. اور علی کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور مجھ محمد کے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. مائک دے دو انہیں تاکہ سہارا دے سکیں گے. توجہ کر لیا آپ نے. میں کچھ کہنے جا رہا ہوں اور پیغام دینے جا رہا ہوں. اللہ کو نبی اور علی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. یہ حدیث سنائیے, جا کے سرچ کر لیجئے گا. آج تو بہت آسان ہے. مجھ سے آپ عربی مانگیے, سرچنگ پہ خود ڈال دیجئے. آج کل گوگل پہ سب کچھ موجود ہے. آپ کو 50 حوالے, میں تو ایک حوالہ بتاؤں گا نا, وقت بھی میرا نکل جائے گا. آپ 50 حوالے ڈھونڈ لیں گے اس حدیث کو سرچنگ پہ ڈال کے. ما عرف اللہ الا انا و علی. اللہ کو کوئی نہیں جانتا سوائے میرے اور علی کے. ما عرفنی الا اللہ و علی. مجھے کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور علی کے. ما عرف علی الا اللہ و انا. اور علی کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور مجھ محمد کے. سرکار نے پیغام دیا ہے کہ اللہ کو میرے اور علی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. تو مجھ سے پوچھو کہ اللہ کیا ہے اور علی سے پوچھو کہ اللہ کیا ہے. تو میں محمد بتاؤں گا کہ اللہ کیا ہے. مجھ سے پوچھو, میں جانتا ہوں. اور علی بتائے گا کہ اللہ کیا ہے. اگر اللہ نے چاہا ہوتا تو سورہ نازل کرتا هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. وہ اللہ احد ہے. سورہ هو اللہ احد سے شروع نہیں ہو رہا, قل هو اللہ احد سے شروع ہو رہا ہے. تم کہہ دو وہ اللہ احد ہے. تو خود کیوں نہیں کہہ رہا کہ وہ اللہ احد ہے؟ کہ نہیں, اللہ وہ مانو جو محمد بتائے, اللہ وہ مانو جو نبی بتائے. تو اگر اللہ کو پہچاننا ہے تو مجھ سے پوچھو یا علی سے پوچھو کہ علی اللہ کیا ہے. اب علی بتائیں گے کہ اللہ کیا ہے. پورا خطبہ میرے مولا علی نے اللہ کی وحدانیت پہ دیا ہے. علی علی ہے, جوتیاں گاٹ رہے ہیں بیٹھے ہوئے. جی جوتیوں کو ٹانکا لگا رہے ہیں. 2 صحابی برابر سے گزرے, کہنے لگے, آپس میں کہنے لگے خطاب کرنا مشکل ہے, اور وہ بھی عقیدہ توحید پر, اور وہ بھی ایسا خطاب جس پورے خطاب میں الف کا لفظ ہی استعمال نہ ہو. یعنی بولنے والا اتنے الفاظ پر گرفت رکھتا ہو کہ فر بولتا چلا جائے اور کوئی لفظ ایسا نہ بولے جس میں الف آیا ہو. مولا جوتیاں بناتے بناتے مسکراتے ہوئے فرمانے لگے یہ کام علی کے لیے آسان ہے. 900 الفاظ پر مشتمل علی مولا کا خطبہ ہے جس میں الف کا استعمال ہی نہیں ہے. عربی میں ایسے الفاظ علی لے کر آئے ہیں, سوچ کے جلدی جلدی بولا ہے. میری طرح ہم لکھ کر بیٹھ کے پہلے لکھیں پھر پڑھیں, ایسا نہیں ہے. علی بولتے چلے گئے, اور کوئی لفظ ایسا مولا علی نے استعمال نہیں کیا جس میں الف آیا ہو. پھر ایسے ہی بیٹھے تھے, ایک دن اپنی ابا کو رفو کر رہے تھے, ابا پھٹ گئی تھی, ابا کو رفو کر رہے تھے. تو 2 صحابی اور گزرے, کہنے لگے خطاب کرنا وہ بھی عقیدہ توحید پر. تو کمال تو یہ ہے کہ خطاب ایسا ہو جس میں نقطے والا لفظ ہی نہ آئے. علی مولا مسکرائے, فرمایا یہ علی کے لیے آسان ہے. 1000 کچھ الفاظ کا خطبہ ہے میرے مولا کا, غیر نقطوں کا خطبہ جس میں نقطوں کا استعمال ہی نہیں ہے. غیر نقط خطبہ علی مولا کا. جی وہ علی, اور اس خطبے کا موضوع عقیدہ توحید. جی علی بتائیں گے کہ اللہ کیا ہے. اچھا نبی کیا ہے کون بتائے گا؟ یا قرآن یا علی. یا اللہ بتائے گا کہ میرا نبی کون ہے, یا علی بتائیں گے کہ کون ہے مصطفیٰ. فرماتے ہیں طبیب دوار بطبہ. مولا علی نبی کے بارے میں فرماتے ہیں طبیب دوار بطبہ.
میرا نبی ایک ایسا طبیب ہے جو اوزار طبابت کو، مولا علی کے جملے، اوزار طبابت کو اٹھا کر مریضوں کو ڈھونڈ کر علاج کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو ڈاکٹر صاحب نے مطلب کھولا ہوا ہے نا، سب وہیں جائیں علاج کرنے۔ جی دو طرح کے طبیب ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی پیاسے کو کنویں کے پاس جانا ہوتا ہے۔ ہمیشہ کنواں کیوں بنے بیٹھے ہو جو پیاسا تمہارے پاس آئے؟ کبھی چشمے کا پانی بھی بن جاؤ، کبھی خود بھی چلے جاؤ۔ جی حالات عجیب ہیں، پورے صوبے کے اندر سیلاب آیا ہوا ہے۔ مجھے سن کے بہت خوشی ہوئی حاجی علی حسن زرداری صاحب کے حوالے سے، جب دوسرا کوئی بات کرے تو زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ خود لگ گئے پانی کو روکنے میں، خود لگ گئے پانی نکلوانے میں، مسلسل لگے ہوئے ہیں، ان کے بچے بھی، ان کا خاندان بھی، ان کی پارٹی کے لوگ بھی، اور دیگر تنظیموں کے لوگ بھی، فلاحی اداروں کے لوگ، مختلف جماعتوں کے لوگ۔ عزیزو، میں نے جب یہ ان کے بارے میں کسی غیر سے مراد ان کے گھر کے لوگ نہیں کہہ رہے تھے، کوئی اور کہہ رہا تھا، تو مجھے یوں بھی خوشی ہو رہی تھی کہ زمین پر تو وہی بیٹھتا ہے جو بو ترابی ہو۔ ان کے ساری اور خاک ساری اسی کے مزاج میں آئے گی جو مجلس میں بیٹھنے کا عادی ہو۔ بھائی میں نے سخت جملہ کہہ دیا، اگر برداشت کر جائیں۔ مجلس میں بیٹھنے والا، پہلے میں کہہ چکا ہوں سنی شیعہ کی بات نہیں کر رہا، مجلس میں بیٹھنے والا اپنی ذات کی نفی کرتا ہے، اور جسے ذات کی نفی کرنے کی مشق آ جائے پھر وہ تکبر نہیں کرتا، وہ غرور نہیں کرتا۔ سب مجلس میں جوتیاں اتار کے بیٹھے ہیں نا، گردن ہلائیے، جوتیاں اتار کے مجلس میں آتے ہیں نا، امام بارگاہ میں جوتیاں باہر اتار کے جاتے ہیں نا، ہم مجلس میں جوتیاں اتار کے بیٹھے ہیں نا۔ مولا علی نے جوتیوں کا نام دنیا رکھا ہے، ہم اپنی دنیا مجلس کے باہر چھوڑ کر آتے ہیں۔ کوئی کتنا ہی بڑا زمیندار ہو، کتنا ہی بڑا افسر ہو، کتنا ہی بڑا وزیر سفیر ہو، وہ جب مجلس میں آئے گا تو جوتیاں اتار کر آئے گا۔ تم مجلس میں سفیر وزیر نہیں ہو، مجلس میں فقیر حسین ہو۔ صلوات پڑھ لیں مولا حسین کی ذات پر۔ بھائی بہت سارے پیغامات مجھے دینے ہیں، میں جلدی گزر رہا ہوں اپنے مضمون کو بیان کرتا ہوا۔ توجہ چاہوں گا آپ سے، توجہ چاہوں گا۔ اللہ کو کون جانتا ہے؟ نبی اور علی۔ نبی کو کون جانتا ہے؟ اللہ اور علی۔ علی کو کون جانتا ہے؟ ماشاءاللہ سبق پورا ہو گیا۔ علی مولا کو کون جانتا ہے یا اللہ جانتا ہے؟ تو میں ایک اللہ سے سوال کر لیتا ہوں کہ آج کے مجمع کے لیے مجھے کچھ عطا کر دے جو میں انہیں دے دوں، اور ایک مولا نبی سے سوال کروں گا کہ کچھ دے دیجئے تاکہ میں اس مجمع کو دے دوں۔ اللہ کی بارگاہ میں جب میں گیا کہ یا اللہ تو مجھے علی کے بارے میں کچھ بتا، تو ارشاد آیا ہوا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ جان لو تمہارا ولی اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے، وہ جو ایمان لایا، جس نے نماز قائم کی، جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والا تمہارا ولی، تمہارا سرپرست، تمہارا مولا۔ کان پک گئے تھے یہ سن کے کہ مولا صرف اللہ ہے۔ تم اللہ سے زیادہ اللہ کو جانتے ہو؟ اللہ تو کہہ رہا ہے تمہارے تین مولا ہیں، یا میں اللہ تمہارا مولا ہوں، یا نبی تمہارا مولا ہے، یا وہ جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی ہے۔ تلاش کر لو کون ہے جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی ہے۔ میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، ایک مفتی صاحب مجھ سے کہنے لگے آپ لا الہ الا اللہ تو ایک جملہ کہتے ہیں، محمد الرسول اللہ ایک جملہ کہتے ہیں، اور جب علی کی بات آتی ہے تو 3-4 جملے بولتے ہیں۔ اذانوں میں بولتے ہیں نا آپ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفۃ بلا فضل۔ تو علی کے بارے میں 3 جملے، اللہ کے بارے میں ایک، نبی کے بارے میں ایک۔ تو میں نے کہا جی ہمارا قصور نہیں ہے، اللہ نے بھی جب علی کی بات کی ہے تو قرآن میں 3 جملے بولے ہیں۔ انما ولیکم اللہ ایک، ورسولہ ایک، والذین آمنوا
وَيُقِيمُ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ، وہ جو ایمان لایا، جس نے نماز قائم کی، جس نے حالت رکوع میں زکات دی، تو وہ علی کے بارے میں 3 جملے۔ میں آہستہ سے نہیں کہوں گا، سینہ ٹھوک کر کہوں گا، گلا پھاڑ کے کہوں گا کہ اللہ چاہتا ہے کہ علی علی ہو۔ اللہ چاہتا ہے کہ ہر مجلس کا عنوان علی کو بناؤ۔ بہت بڑے عالم دین ہیں، میرے محترم ہیں، لہذا میں نام نہیں لوں گا۔ وہ کہنے لگے کہ 20 سال سے ایک نمازی، مفتی صاحب ہیں، 20 سال سے ایک نمازی میرا خطبہ سنتا تھا جمعے کا۔ اسے کہنے لگا مفتی صاحب یہ حدیث صحیح السند ہے یا نہیں؟ زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب، نبی نے فرمایا اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دو۔ مفتی صاحب کہنے لگے، میں نے اسے کہا صحیح سند حدیث ہے، بالکل مستند حدیث ہے، حدیث سرکار نے فرمائی ہے کہ اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دیا کرو۔ تو کہنے لگا مفتی صاحب میں آپ کے 20 سال سے خطبے سن رہا ہوں، آپ تو علی کی بات ہی نہیں کرتے۔ کہنے لگے اس شخص نے مجھے جھنجھوڑ ڈالا، میں ایک مرتبہ سوچتا چلا گیا، میں گہرائی میں ڈوبتا چلا گیا کہ یہ تو سچ کہہ رہا ہے کہ میں تو اپنے خطابات میں علی کی بات ہی نہیں کرتا۔ اس کے بعد میں نے طے کیا کہ میں ہر خطاب میں ایک بات علی کی ضرور کروں گا، کیونکہ نبی نے چاہا ہے کہ ہر مجلس کا عنوان علی ہو۔ میں ابھی سندھیوں کی بات کر رہا تھا، سندھیوں کی ایک خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے کہ جب 2 سندھی آپس میں ملتے ہیں نا تو سلام کے بعد یہ علی مدد بھی بولتے ہیں، اور 2 لوگوں کی ملاقات کم سے کم مجلس ہے۔ یعنی یہاں کی ثقافت میں یہ ہے کہ جب بھی مجلس بنتی ہے علی کا ذکر ضرور ہوتا ہے۔ جی یہ حسن ہے، اس حسن کو محفوظ رکھیے، اس حسن پہ من کی جاگیر پہ ہی کان کا پہرا کر دے، اور بحر عرفان ولا اور بھی گہرا کر دے۔ تو نے دی ہے نا علی بولنے والی یہ زبان، ارے جو علی سن نہیں سکتے انہیں بہرا کر دے۔ بھائی شاہ صاحب نے تو اپنی بات کی ہے، میں بھی تو اپنی بات کروں گا۔ جو علی سن نہیں سکتے انہیں کان عطا کر دے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تھک رہے ہیں آپ، مجھے تھوڑا سا پتہ نہیں مجلس آپ کب سنیں گے میری، مجھے یہ آمادہ نہ کریں کہ میں مختصر کرتا چلا جاؤں۔ اللہ کو نبی جانتا ہے، نبی جانتے ہیں یا علی جانتے ہیں؟ نبی کو اللہ پہچانتا اور جانتا ہے، ظاہر خالق ہے نا، نبی کا بنانے والا ہے نا۔ یا اللہ جانتا ہے کہ میں نے کیا بنایا ہے، یا علی جانتے ہیں کہ اللہ نے کیا بنایا ہے۔ لہذا اب علی کو کون جانتا ہے؟ علی مولا کو یا اللہ جانتا ہے یا نبی جانتے ہیں؟ تسلی دیجئے، بات آگے بڑھے، تھوڑا سا اور آ جاؤں، اللہ سے پوچھوں کہ علی کیا ہے، اللہ سے پوچھوں کہ علی کیا ہے۔ پروردگار عالم نے اس قرآن میں علی مولا کی شان میں بہت کچھ نازل کیا ہے۔ جو حسین ترین عظمت ہے مولا علی کی، جو اللہ نے قرآن مجید میں علی مولا کی بیان کی ہے، وہ ہے علی کی عبدیت، وہ ہے میرے مولا علی کی عبدیت۔ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا بندہ یا نبی ہے یا علی ہے۔ سب سے بڑا اللہ کا بندہ اگر کوئی ہے تو وہ نبی کے بعد علی ہے۔ علی مولا کی بڑی فضیلتوں میں ایک فضیلت عبدیت ہے۔ میرے بچوں، جوانوں، عبدیت رسالت سے زیادہ مضبوط فضیلت ہے۔ اس لیے دلیل دوں گا، اس لیے کہ رسالت کا جو تعلق ہے وہ وہاں سے یہاں کا ہے، اور عبدیت کا جو تعلق ہے وہ یہاں سے وہاں کا ہے۔ ہم کیا پڑھتے ہیں روزانہ نمازوں میں؟ اشہد انکا اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ یا اللہ میں گواہی دیتا ہوں، بندہ گواہی دیتا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے عبد ہے اور رسول ہے۔ پہلے عبدیت کا تذکرہ ہے۔ معراج پہ رسول گیا ہے یا عبد گیا ہے؟ معراج پہ رسول نہیں گیا ہے،
کس رشتے سے معراج پر گئے سرکار؟ عبد کے رشتے سے. سبحان الذی اسری بعبدہ. بابر کہتے ہیں وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی. بندہ گیا ہے معراج پر. تو سب سے بڑی فضیلت نبی کی ان کی عبدیت ہے. اللہ کے نبی کی فضیلت عبدیت، علی کی فضیلت عبدیت. اب ذرا مولا علی کے مناجات کے جملے سنیں. مولا فرماتے ہیں الہی کفا بی عزا ان اکون لک عبدا. یا اللہ مجھے علی کی سب سے بڑی عزت یہ ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. الہی کفا بی فخرا ان تکون علی ربا. یا اللہ علی کا سب سے بڑا فخر یہ ہے کہ تو علی کا رب ہے. بات یہاں مکمل نہیں ہوئی. فرمایا الہی انتا کما احب فاجعلنی کما تحب. یا اللہ مجھے ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. مگر اس سے پہلے والا جملہ جو علی نے کہا تو پھر علی نے ہی کہا. کیا فرمایا؟ الہی انتا کما احب. تو ایسا ہی اللہ ہے جیسا میں چاہتا ہوں. علی بتائیں گے کہ اللہ کی صفات کیا ہیں. آپ نے کبھی غور کیا کہ ہر ولی جب تک علی کا گھڑا نہیں بھر لے ولی نہیں بنتا. ہر ولی جب تک مولا کائنات کے دروازے پہ اپنا چکر نہ لگائے وہ ولی نہیں بنتا. 13 سلسلے ہیں تصوف کے. 12 علی تک پہنچتے ہیں. ایک حضرت ابوبکر تک پہنچتا ہے. تو جو حضرت ابوبکر تک جا کر پہنچتا ہے تو خود حضرت ابوبکر سے پوچھ لیتے ہیں کہ علی کیا ہے. بھائی ان 12 کے لیے تو کوئی الجھن ہی نہیں ہے نا. وہ جو جاتے ہی علی تک ہیں. جو حضرت ابوبکر تک جاتا ہے سلسلہ آخر میں جا کر سب سے بڑا نام حضرت ابوبکر کا آتا ہے. ان سے پوچھ لیتے ہیں اے حضرت ابوبکر آپ فرما دیجئے علی کیا ہے. تو حضرت ابوبکر کا جواب آئے گا لم تلد النساء مثل علی ابن ابی طالب. کائنات میں کوئی عورت ہی نہیں ہے جس نے علی جیسا بچہ جنا ہو. بلندتر صلوات پڑھیں گے محمد. میں بہت زیادہ آپ کو زحمت نہیں دوں گا مگر ایک مضمون اپنا منزل تک لے جا رہا ہوں. مولا علی کی ایک بڑی اور سب سے بڑی فضیلت عبدیت علی ہے. بندگی علی کی. اللہ کی ایک بندے ہیں علی. خبردار میرے بچوں جوانوں, تمہارے کان میں کچھ گھولا جاتا ہے. وہ جو تمہارے کان میں گھولا جاتا ہے وہ اگر علی کے مطابق ہو تو مان لینا, اور اگر علی کے خلاف ہو تو اسے دیوار پہ مار دینا. وہ کیا چیز گھولی جاتی ہے کانوں میں؟ وہ چیز جو گھولی جاتی ہے کانوں میں وہ چیز یہ ہے کہ معاذ اللہ علی اور اللہ کو ایک جیسا کہا جائے. جی نہیں, خبردار. علی مولا کو رب کہنے والا بھی مولا ہی نہیں ہے. علی مولا کو الوہیت کا عنوان دینے والا, علی کا چاہنے والا نہیں ہے. بھائی یہ ممبر نصیریت کا ممبر نہیں ہے. یہ ممبر نصیریت کا ممبر نہیں ہے. یہ علی والوں کا ممبر ہے. نصیری میں اور شیعہ میں موٹا سا فرق بتا دوں. نصیری اپنے مولا کے آگے آگے چلتا ہے اور شیعہ اپنے مولا کے پیچھے چلتا ہے. جو علی کو علی کے مطابق مانے وہ شیعہ ہے. جو علی کو علی سے زیادہ مانے, جو علی کو علی سے زیادہ سمجھتا ہو. علی نے تو یہ کہا نہیں یہ کہہ رہا ہے علی ایسے ہیں. وہ نصیری ضرور ہوگا, غالی ضرور ہوگا, مگر مولا ہی نہیں ہے. سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر شہباز قلندر نے کسی مصرے میں کوئی بات کی ہے, بندے مرتضی علی ہستم, کوئی غلط نہیں کہا شہباز قلندر نے. جی شہباز قلندر نے بالکل صحیح کہا ہے. بندے, بندہ, توجہ, بندہ, عبدیت. اچھا آپ کیا نام نہیں ہے عبد الحسین, عبد العلی, عبد الحسین. عبد یہاں پر مراد عبادت کرنے والا نہیں ہے, اطاعت کرنے والا. انتہائی علمی بحث کو میں نے 2 جملوں میں سمیٹ دیا ہے. عبد سے مراد یہاں عبادت نہیں ہے. ہم مولا علی, اگر عبد الحسین کسی کا نام ہے تو حسین مولا کا وہ عبادت کرنے والا نہیں ہے.
مولا حسین کو سجدہ کرنے والا نہیں ہے, مولا علی کو سجدہ کرنے والا نہیں ہے, وہ مسلمان نہیں ہے. عبد الحسین کا مطلب عبد عبادت نہیں ہے, عبد اطاعت ہے. میں سعودی عرب میں محمد سنزائی کھڑا تھا, جنت البقیع میں بی بی کو سلام کر رہا تھا. 4 اماموں کی قبریں ہیں, ازواج رسول کی قبریں ہیں. تو میری ہی اپنی لکھی ہوئی کتاب سے میں زیارت نامہ پڑھ رہا تھا. میں نے تاریخ مدینہ ایک کتاب لکھی تھی, وہ بہت زیادہ چھپی بھی ہے, حاجیوں کے پاس زیادہ رہی ہے. تو مجھ سے وہ ایک متوّع نے چھینی اور کہنے لگے اس میں شرک بھرا ہوا ہے, اور یہ لکھنے والا کہیں مل گیا تو اسے ضرور بتائیں گے. میں نے کہا لکھنے والے کو بعد میں بتائیے گا, پہلے مجھے بتائیے آپ کیا لکھا ہوا ہے اس میں. کہنے لگے اس میں شرک بھرا ہوا ہے. میں نے کہا جی کیا ہے؟ کہا اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ انا عبدکم وابنو وعبد آبائکم, میں آپ کا بندہ ہوں اور آپ کے آبا و اجداد کا بندہ ہوں. تو یہ شیعہ حضرات جو یہاں کے سلام کرتے ہیں, یہ ائمہ اہل بیت کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے بندے ہیں. تو میں نے کہا وہ حضرت بلال حبشی, حضرت ابو ذر غفاری کے عبد نہیں تھے؟ وہ حضرت جون, حضرت ابو بکر کے عبد نہیں تھے؟ پہلے وہ تو انہوں نے خریدا تھا انہیں. میں نے کہا ہم بیچنے آئے خود کو. بارہ سے 14 سے رجت کی بھول کرتا ہے, وہ کروڑ سجدے کرے سارے فضول کرتا ہے. ہمارے امام صاحب کا میں پانی پڑا ہوا ہے. آپ نے تحریر دی ہے نا ابھی کوئی؟ میں دیکھ لیتا ہوں. ایک صلوات پڑھ لیں ذرا نبی کی ذات. اچھا اتنا بڑا مجمع صلوات کی, مجھے تو آواز نہیں آئی. بات آگے بڑھے. اللہ بتائے گا, بہت زیادہ دیر نہیں رہی ہے مجھے اپنے مضمون کو مکمل کرنے میں. اللہ بتائے گا کہ علی کیا ہیں, یا نبی بتائیں گے کہ علی کیا ہیں؟ جی نبی سے جب کسی نے پوچھا یا رسول اللہ علی کیا ہے, فرمایا میری جان, مجھ جیسا. مثل علی کمثل الراس من الجسد. سنا دوں کچھ حدیثیں, گردن ہلائیں گے تو بات ہوگی. مثل علی کمثل الراس من الجسد, علی کی مثال میرے ساتھ ایسے ہے جیسے سر اور بدن, اور میں علی کا بدن ہوں, علی میرا سر ہے. یا رسول اللہ آپ نے اس کو برعکس کیوں نہیں کر دیا؟ جب نہیں جواب آ جائے کہ سر سے دھڑ پہچانا جاتا ہے, میں محمد علی سے پہچانا جاتا ہوں. بغیر علی کے تم مجھے نہیں پہچان سکو گے. کبھی فرمایا مثل علی کمثل الکعبہ یدور ولا یدار. تھک رہے ہیں آپ؟ علی کی مثال خانہ کعبہ جیسی ہے, سب کعبے کے چکر کاٹتے ہیں, کعبہ کہیں چکر کاٹنے نہیں جاتا. سب کو علی کے دروازے پر آنا ہوگا, علی کسی کے دروازے پر نہیں جائے گا. میں طالب علم ہوں, طالب علم دعوے نہیں کرتے. دعویٰ وہ کرتا ہے جس کا علم کامل ہو اور تمام ہو, اور علم صرف اللہ کے بعد رسول اللہ کو اللہ نے علم کمال پر دیا ہے, یا ائمہ اہل بیت کو عالم بنایا ہے, یا اہل بیت کو عالم بنایا ہے. ہم لوگ عالم نہیں ہیں. مولا فرماتے ہیں نحن العلماء وشیعتنا متعلمون, ہم اہل بیت عالم ہیں, ہمارے چاہنے والے شاگرد ہیں. تو ہم کتنے ہی بڑے علامۃ الدہر بن جائیں, آیت اللہ مجتہد مرجع تقلید بن جائیں, مفتی اور فقیہ بن جائیں, مگر ہم عالم نہیں ہیں. عالم اللہ کے بعد نبی, نبی کے بعد علی. مجھے اپنے 2 مصرے یاد آ رہے ہیں, اگر آپ توجہ کر لیں. خدا کے بعد نبی اور نبی کے بعد علی, اس ایک بات سے روشن کتاب کوئی نہیں. ہم ترتیب میں اس طرح سے چلتے ہیں. دقت تو یہ جو مولا کائنات, علی کی مثال میرے ساتھ خانہ کعبہ کی طرح,
کہ کعبہ کسی کے چکر نہیں کاٹے گا. میں طالب علم ہوں, دعویٰ نہیں کروں گا, اعلان ضرور کروں گا. کوئی مجھے آ کر بتائے کہ علی مولا نے کسی سے مسئلہ پوچھا ہو, کوئی ایک مثال بتائیں کہ علی مولا نے کسی سے مسئلہ پوچھا ہو کہ مجھے یہ مسئلہ نہیں آتا, مسئلہ بتا دیں. بلکہ اس کی مثالیں آپ بچہ بچہ مجھے دے دے گا کہ علی مولا سے کس کس نے پوچھا. تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے. 27 مشکل سوال جوڑ کر لائے تھے, چھٹے سوال کے بعد بھول گئے کہ ساتواں کیا تھا. علی نے بتایا, میں بتاؤں ساتواں سوال کیا تھا, آٹھواں کیا تھا, نواں کیا تھا. سوال بھی بتاتے تھے, جواب بھی بتاتے تھے. جب کسی نے کہا نا آپ کا علم نبی کے علم کے برابر ہے, تو فرمایا ھذا لعاب النبی, میرا علم تو لعاب مصطفیٰ ہے. مجھے تو نبی نے لعاب دہن کی گھٹی دی ہے تو میں عالم بن گیا ہوں. وہ علی. علی کسی کے گھر نہیں جائیں گے, سب علی سے آ کے پوچھیں گے, سب علی کے دروازے پر آئیں گے. یہ علی مولا کے فضائل نبی بیان کر رہے ہیں. توجہ ہے. زینکا یا علی بالزہد فی الدنیا وحب المساکین. یا علی, نبی کا قول سنا رہا ہوں, یا علی اللہ نے تمہیں سجا کر بھیجا ہے, وہاں سے بنا کر بھیجا ہے, وہاں سے سنوار کر بھیجا ہے. یہاں آ کر یہ کسی سے پڑھتے نہیں ہیں, یہ وہاں سے پڑھ کر آتے ہیں. یا علی تمہیں اللہ نے سجا کر بھیجا ہے, دنیا میں زہد سے اور مسکینوں سے پیار کرنے والا. میرے بچوں, جوانوں, کسی کا کالر ادھڑا ہوا ہو, کسی کے پائچے پھٹے ہوئے ہوں, کسی کا بٹن ٹوٹا ہوا ہو تو اسے حقیر نہ سمجھنا. اللہ نے اپنے ولیوں کو فقیروں میں چھپایا ہوا ہے. بڑا خیال کرنا ان لوگوں کا کہ جن کا ایسا حلیہ ہوتا ہے. کیا معلوم یہ اللہ کا ولی نکل آئے, کیا معلوم یہ دعا دے دے تو میرا بیڑا پار ہو جائے, اور کیا معلوم یہ ناراض ہو جائے تو میری بیڑی ڈوب جائے. لہذا ان کا خیال رکھا جائے. میرے مولا کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ علی مولا کو زاہد دنیا بنایا اور مسکینوں سے پیار کرنے والا بنایا. میرا دل تو کہہ رہا ہے کہ میں کچھ لمحے اور رکوں. جس کا کالر ادھڑا ہوا ہو, پائچا پھٹا ہوا ہو, اس کا اللہ سے تعلق جلدی ہو جاتا ہے. جی, وہ جلدی جوڑ لیتا ہے تعلق, اس کے تار جلدی جڑتے ہیں. ہمیں بڑا لمبا تار لگانا پڑتا ہے تب جا کے ہمارا اللہ سے تار جڑتا ہے. لیکن جو فقیر اور مسکین حلیوں میں ہوتے ہیں نا, ان کا تار جلدی جڑتا ہے. ایسے ہی ایک اللہ کا فقیر بازار سے گزر رہا تھا. دودھ والے نے آواز لگائی, دودھ پیو گے؟ جی, دودھ بیچنے والے کی دکانیں ہوتی ہیں نا, آپ کے شہر میں بھی ہیں, ملک فروش. ایک دودھ بیچنے والے نے آواز لگائی, دودھ پیو گے؟ تو پہلے تو اس کی دکان کو اچھی طرح دیکھا, یہ ہر ایک کا کھاتے نہیں ہے. ہاں, تھوڑا میرے ساتھ چلیے گا. پہلے تو اس کی دکان کو اچھی طرح دیکھا اور کہنے لگا پلا دو. اسے کٹورا بھر کے دودھ کا دے دیا. اس نے دودھ پیا, 2 قدم آگے چلا تو ایک نشیب گڑھا تھا, اس میں اس کا پیر گیا, اس میں کیچڑ تھی. چھینٹیں جوڑی تو دیوار کے کنارے پہ 2 آشنا کھڑے باتیں کر رہے تھے, ایک لڑکا ایک لڑکی. 2 دوست کھڑے ہوئے باتیں کر رہے تھے. تو چھینٹیں جا کے لڑکی کے منہ پہ لگی. جو چھینٹیں لگی تو لڑکی کے منہ پہ, برا لگا لڑکے کو. تو وہ آگے آیا اور 2-4 تھپڑ مکے مارے اس فقیر کو. تمہیں نظر نہیں آتا, دیکھ کے نہیں چلتے؟ تو آسمان کو دیکھ کر کہنے لگا, یا اللہ, کبھی دودھ پلواتا ہے, کبھی تھپڑ لگواتا ہے. جیسے ہی یہ جملہ کہا نا, وہ لڑکی گری, تڑپی, مر گئی. تو لوگوں نے کہا, بھائی یہ تو کوئی اللہ کا ولی ہے, اس نے بددعا کی, عورت کو مار دیا. تو لوگوں نے کہا, تم نے بددعا دی ہے, تم نے مار دیا. کہا نہیں, میں نے نہیں مارا. 2 یاروں کا مسئلہ ہے, ایک نے مجھے مارا, ایک نے اسے مارا. جی میرے بچوں, صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. جی, یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا, یہ کچھ اور لوگ ہیں. اور الحمدللہ مجلس حسین میں آنے والوں کو یہ فخر حاصل ہے کہ وہ اپنی ذات کی نفی کر کے ان سے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں. توجہ کر لیا آپ نے؟ سب سے زیادہ میرے مولا کو جن لوگوں سے پیار ہے وہ مساکین ہیں.
मसाकीन हैं। मालिक अश्तर शहद बांट रहे थे अली की तरफ से, बैतुल माल के पास शहद आया बहुत, मौला ने फरमाया मिस्कीनों में बांट दो। मालिक अश्तर शहद बांट रहे थे, जाकर उन लोगों में खड़े हो गए जो लोग लेने वाले थे। तो जब मालिक मौला के करीब आए तो मालिक ने मौला हुक्म फरमाया क्या करूं? हजरत ने फरमाया मैं इनमें इसलिए आके खड़ा हूं ताकि इनको शर्मिंदगी ना हो, अली तो हमारी तरफ है। सुभान अल्लाह। मालिक अश्तर कहते हैं अली फकीरों से ऐसा प्यार करते थे कि कभी, मालिक बहुत बड़े जमींदार आदमी थे, मालिक अश्तर बहुत बड़े पैसे वाले आदमी थे। मौला के पास जो पैसे वाले साहबी थे उनमें से एक नाम मालिक अश्तर का है, खानदानी जमींदार आदमी, वडेरे चौधरी, मुराद मेरी जो है जी, बहुत बड़े बड़े जमींदारों में से एक नाम हजरत मालिक अश्तर का है। मालिक अश्तर कहते हैं कि अली मिस्कीनों और फकीरों से इतना प्यार करते थे। भाई जुमला तो मैं जो सुहेल भाई जब इस जुमले को सुनता हूं तो मेरा दिल करता है कि बार बार दोहराऊं। मालिक कहते हैं कि जब मैं देखता था ना कि अली मिस्कीनों से फकीरों से प्यार करते हैं और ऐसा प्यार करते हैं कि कभी कभी मेरा दिल करता था काश मैं भी फकीर होता। अली क्या है ये नबी बताएंगे, अल्लाह क्या है ये नबी और अली बताएंगे। खलीफा भाई अब तो बहुत अरसे बाद आए हो, हमारे मोहम्मद हसन साहब और आशिक अली ने जहमत की है, अली हसन जरदारी साहब ने भी फोन पे बात की है, वो सैलाब की वजह से मसरूफ हैं और तो कुछ देर तो बोलूंगा भाई। वो और बात है कि आप कहें कि जी बहुत देर हो गई, लेकिन 5-8 मिनट तो और बोलूंगा। माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया, आपके ममनून हूँ कि आप मुसलसल सुन रहे हैं मुझे। खलीफा जानशीन को ही नहीं कहते, अल्लाह की कोई जगह नहीं है। अल्लाह ने हजरत आदम को अपना खलीफा बनाया है, बहुत बड़ा नाम है, मोहतरम नाम है। मैं उन्हें अपने उस्तादों की तरह लेता हूं, जनाब मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इसहाक मदनी साहब फैसलाबाद वाले जी, देवबंदी आलिम दीन जी। मैं उनकी खिदमत में जाता था, वो मुझसे प्यार करते थे। मैं फैसलाबाद 2-3 मरतबा से ज्यादा मरतबा उनके यहाँ झाल में मिल्लत टाउन में उनसे मिलने के लिए गया। तो वो अपने मजमे में खिताब कर रहे थे, सारा मजमा अहले सुन्नत का था। खिताब करते करते कहने लगे सुन्नी शिया का इख्तलाफ है, झगड़ा नहीं है, ये झगड़ा यहूदी का फैलाया हुआ है। इख्तलाफ तो सुन्नी सुन्नी में भी है, शिया शिया में भी है, तो सुन्नी शिया में भी है। इख्तलाफ होना बुरी बात थोड़ी है, झगड़ा होना बुरी बात है। इख्तलाफ करो मगर लड़ो नहीं। तो एक पर्चा आ गया इतना लंबा सा कि मुफ्ती साहब आप फरमा रहे हैं कि सुन्नी शिया का झगड़ा यहूदी का फैलाया हुआ है, तो शियों की तो अजान अलहदा है, शियों का कलमा अलहदा है, शियों की नमाज ऐसे 8 मिनट बाद पढ़ते हैं, रोजा 8 मिनट बाद खोलते हैं, ये हज में ये करते हैं, फलां, एक लंबी लिस्ट। तो उन्होंने एक एक को पढ़ना शुरू किया। उन्होंने कहा जी पहले तो तुम अपना मुतालिया बढ़ाओ, अपनी स्टडी बढ़ाओ, तुमने जो एतराजात लिखे हैं खुद तुम्हारी किताबों में इसके जवाब हैं। शियों का कलमा लेता है, क्या पढ़ते हैं शिया ला इलाहा इल्लल्लाह से पहले अली वलील्लाह पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह सब कहते हैं, वो भी कहते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सब कहते हैं, वो भी कहते हैं। वो आखिर में एक जुमला और कहते हैं अली वलील्लाह। तो अपने मजमे से कहने लगे मुझे हाँ नाम है, जवाब दो, अली अल्लाह के वली नहीं है? सारे मजमे से उन्होंने कहलवाया, बोलो अली अल्लाह के वली नहीं। सबने कहा अली अल्लाह के वली है। कहने बस यही फर्क है, तुम मानते हो बोलते नहीं हो। शिया मानता भी है बोलता भी है। तवज्जो है। मौलाना की खिदमत में मैं चला गया, मैंने कहा हुजूर हम तो खलीफतो बिला फसल भी बोलते हैं। जब मैंने उनका ये क्लिप सुना तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा जी हम तो खलीफतो बिला फसल भी कहते हैं, ये भी ठीक कहते हैं आप। मैंने कहा अच्छा हम ठीक कहते हैं तो अगर मुझसे कोई पूछेगा तो मेरे पास दलील है, आप कह रहे हैं ठीक कहते हैं तो आपके पास दलील क्या है? कहने लगे खलीफा, अब ये तशरीह उनकी है, कहने लगे खलीफा सिर्फ जानशीन को नहीं कहते, खलीफा नुमाइंदे को कहते हैं। अल्लाह ने हजरत आदम को जमीन पर अपना नुमाइंदा बनाया था।
जानशीन नहीं बनाया था। अल्लाह की तो जगह जमीन पर नहीं है, अल्लाह को जमीन पर मान लेंगे तो आसमान पर क्या, अल्लाह एक जगह है तो दूसरी जगह क्या कहेंगे, नहीं अल्लाह हर जगह है। अल्लाह को एक जगह पर मान लेना ये अल्लाह न मानने के मुतरादिफ है। अल्लाह हर जगह पर मौजूद है, तो फिर अल्लाह के जमीन पर खलीफा का क्या मतलब है, नुमाइंदा। अल्लाह ने जमीन पर हजरत आदम को अपना नुमाइंदा बनाया। और अब अगर आपको देखना है कि अली खलीफतहु बिला फसल हैं, तो बिल्कुल ठीक है। पहला दौरे हुकूमत और खिलाफत, दूसरा दौरे खिलाफत, तीसरा दौरे खिलाफत, इन तीनों दौरों में, इन तीनों अदवार खिलाफत में अली ही नबी के नुमाइंदे थे। तभी ये तीनों हस्तियां अली से मसला पूछते थे। अली बताएंगे कि मसले का हल क्या है। भाई मैं जब तक मुतमईन अपने मजमे को नहीं कर लूं तो अपने मजमे की तो जान नहीं छोड़ूंगा। दौर हजरत उमर का है। एक बच्चे का मुकदमा अदालत में चल रहा था, बच्चा मुकदमा हार गया। बच्चा वो था जो यतीम था, थक तो नहीं रहे। बच्चा वो था जो यतीम था, और यतीम अगर अली के यहां रोता पीटता आ जाए तो अली उसी का साथ देते हैं। अली का मिजाज है यतीमों का साथ देने के हवाले से। वो रोता पीटता आ गया, मौला मैं मुकदमा हार गया, मेरा फैसला जज ने ठीक नहीं किया। हजरत फरमाया मेरे साथ चलो। किस्सा क्या है? हजरत उमर के पास पहुंचे। हजरत उमर ने जज साहब को कहा कि आप अली, ये रिव्यू का जो डिपार्टमेंट है ना अदालत में, इसके मूजिद अली हैं। जी मौला अली ने ये नजरिया दिया कि अपने अपने फैसलों को नजरसानी करो। तुम्हारा फैसला आखिरी तो नहीं होगा, इसमें दोबारा गौर करो। तो मौला ने उससे जाके कहा कि क्या मसला था जो आपने फैसला दिया है? कहा मसला ये था कि इसका बाप, बच्चे का बाप, ये छोटा सा था, शीर ख्वार था, इसका बाप दुनिया से जा रहा था। उसने सारी जायदाद अपने भाई के हवाले की और भाई से कहा जब मेरा बच्चा बड़ा हो जाए जो तुम्हें अच्छा लगे वो इसे दे देना। जब मेरा बच्चा बड़ा हो जाए, ये यतीम बच्चा जो अभी दूध पीता है, जब ये जवान हो जाए तो चाचा से कहा जो तुम्हें अच्छा लगे वो इसे दे देना। तो अब ये जब बड़ा हो गया तो इसने अपना हक मांगा, तो चाचा ने इसे 2000 दिरहम दे दिए। जब इसने शिकायत की तो मैंने चाचा को बुला लिया। तो चाचा ने कहा यही तो वसीयत है, मेरे भाई ने यही तो कहा था जो तुम्हें अच्छा लगे दे देना, तो मैं ये दे रहा हूं। तो हमने भी यही फैसला सुना दिया। मौला ने फरमाया फैसला तब्दील करो। जो माल ये रख रहा है वो उसे अच्छा लग रहा है, जो दे रहा है वो उसे अच्छा नहीं लगा, वो इसे दे दो। इस बच्चे को वो माल दे दो जो इसका चाचा रख रहा है। अच्छा लग रहा है जी। फैसला तो लिखा तो यही ना, जो इसे अच्छा लगे वो दे दे। तो अच्छा तो वो रग लगा रहा है जो तुम अपने पास रख रहे हो। सलवात पढ़ ले मौला की।